الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. صدق اللہ العظیم. فتنوں کے متعلق بات چل رہی تھی. یہ ایک فتنہ ہے اور اسے فتنہ ہے ایجاد بھی کہہ لیں. دین کے اندر کوئی نیا طریقہ اختیار کر لینا، فتنہ بدعت. دین کے اندر کوئی نیا ضابطہ، نیا طریقہ، نیا نظریہ، نیا عقیدہ اختیار کر لینا اور اسے دین ہی سمجھنا. مسلمانوں میں پہلے فتنے مسلمانوں تک پہنچتے ہزاروں سال لگتے تھے. پھر وقت آیا کہ مسلمانوں کے معاشرے میں جو فتنے آتے وہ سالوں میں آتے. پھر ایک وقت آیا کہ مسلمانوں کی زندگیوں میں جو فتنے آتے وہ مہینوں میں آتے. اور میرے عزیزو، اب حال یہ ہے کہ فتنے روز آ رہے ہیں. صبح ایک نیا فتنہ لے کے آتی ہے، شام میں ایک نیا فتنہ لے کے آتی ہے. فتنوں کی ایسی برسات ہے کہ جیسے بارش کے قطرے ہوتے ہیں. پہلے جو فتنے سالوں بعد پہنچتے تھے اب وہ منٹوں سیکنڈوں میں پہنچتے ہیں. ایجادات ایسی ہیں اور یہ ساری ایجادات شیطانوں کے پاس ہیں جو نفس پرست ہیں، خواہشات پرست ہیں، شہوت پرست ہیں، عقل پرست ہیں. جب ان کے پاس یہ سارے ذرائع ابلاغ ہیں اور انہی کا اس پر قبضہ ہے تو فتنوں کا معاملہ بہت تیز ہو گیا. اور ان کی رسائی ایسی ہے کہ ہر گھر تک اس فتنوں کی رسائی ہے. مسجد میں بچارے لوگ آتے ہیں مہینے بعد، ہفتے بعد، اور گھر میں مصیبت یہ کہ فتنے روز سنتے ہیں، روز ان کے گھروں میں فتنے. اور خصوصاً اس دور میں جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ علم اٹھ جائے گا. اور پھر ساتھ فرمایا کہ یہ نہیں ہوگا کہ لوگوں کے سینوں سے علم اٹھ جائے گا. فرمایا علماء ربانیین اٹھا لیے جائیں گے. جب علم والے اٹھا لیے جائیں گے تو علم ہی ختم ہو جائے گا. اور پھر فرمایا لوگ جہلاء کو اپنا مقتدا اور پیشوا بنا لیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے. پہلی بات تو ویسے ہی یہ دور قحط الرجال کا ہے، کوئی عالم ربانیین بہت کم ملتے ہیں. اور جو ملتی بھی ہیں ہماری بدنصیبی ہے کہ ظالم انہیں آسانی سے نشانہ بنا رہے ہیں. ابھی ہمارے ایک بزرگ جو شہید ہوئے، مولانا حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ فرشتہ صفت انسان تھے. 70 سال ان کی عمر تھی. تقریباً 18,000 حدیثوں کے حافظ تھے. پاکستان نہیں، دنیا کے چند گنے چنے علماء میں سے تھے. پاکستان نہیں بول رہا ہوں، دنیا کے. 70 سال تک نبی کی حدیث پڑھاتے رہے، مسلمانوں پر رحمت شفقت زندگی کھپاتے رہے. اس ملک کے سچے خیرخواہ اور سچی حمایت کرنے والے. لیکن ہماری بدعمالیوں کی بدنصیبی کہ یہ تڑپتی لاشیں سڑکوں پہ ظالم ان کی پھینک دیتے. نہ کسی سے ذاتی دشمنی، نہ جاگیر کی دشمنی، نہ کسی فرقے سے تعلق. لیکن ایک بات تھی. بات کیا تھی کہ غیور قسم کے مولوی تھے، بکتے نہیں تھے. نہ ان کا فتویٰ بکتا تھا، نہ ان کی زبان بکتی تھی. مال کے پجاری نہیں تھے، دنیا پرست نہیں تھے. ان کو کوئی خرید نہیں سکتا تھا. دین کی سچی بات کرتے، لوگوں کا ان پر اعتماد تھا. ہزاروں
علماء ان کے شاگرد تھے، لاکھوں لوگ ان کی بات پر اعتماد کرتے تھے، دشمنوں کو یہ بات کھٹکتی تھی کہ جب تک یہ مولوی ملا موجود ہیں تو ہمارے فتنوں کا سدباب بھی یہ کریں گے، ہم میڈیا کے ذریعے لاکھ فتنے برپا کریں، یہ جب مولویوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ان کے ذہن صاف ہو جاتے ہیں، اس لیے ایسا کرو آہستہ آہستہ ان کو ختم کرتے جاؤ۔ حضرت دھانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات، یہ سب اسی کڑی ہے، یہ ایک ہی کڑی ہے کہ یہ طبقہ جو علماء کا ہے، جو عوام کا خیر خواہ ہے، اسلام کا سچا وفادار ہے، اور اس ملک کے لیے بھی سچی ہمدردیاں اپنے سینوں میں رکھتا ہے، اور ان کا مطمع نظر زندگی کا مسلمانوں کا ایمان اور دین بچانا ہے، انہیں ختم کر دیا جائے۔ جانے والا تو سعادت مند ہے، اپنی ساری سعادتیں سمیٹ کے ساتھ لے جاتا ہے، لیکن سچ کہہ رہا ہوں جب ایسے علماء دنیا سے چلے جاتے ہیں تو فتنوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب کوئی عالم ربانی زندہ ہوتا ہے تو فتنوں کے دروازے بند ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ چلا جاتا ہے وہ فتنے کے دروازے کھل جاتے ہیں، قوموں کی پستی کی رفتار اور تیز ہو جاتی ہے، ذلت اور رسوائی جو سالوں میں آتی تھی وہ پھر دنوں میں آنے لگتی ہے۔ تو اس دور میں تو فتنوں کی بھرمار ہے، ہر روز ایک نیا فتنہ، ایک نئی سوچ مسلمان کی، نئی فکر، اور عجیب عجیب بولیاں ہیں دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، اللہ کے احکامات کے، عجیب عجیب بولیاں، اس لیے کہ جن کو یہ سن رہے ہیں وہ عجیب بولیاں بولتے ہیں۔ وہ نئی جسے کہیں کہ کاشت کی ہوئی، ایک نئی کاشت کی ہوئی جسے کہیں کہ کھیتی ہے، جو آج پورے ذرائع ابلاغ پہ چھائی ہوئی ہے، اور کافروں نے انہیں مسلمانوں کے اوپر مسلط کیا۔ بڑے بعض نادان مسلمان ہیں، کہتے ہیں اچھا ہوا اب تو علم بہت عام ہو گیا اور ان مولویوں کی اجارہ داری ختم ہو گئی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بہت سارے عطائی حکیم اور ڈاکٹر گلی گلی کوچے کوچے جسے کہیں کہ وہ ڈاکٹر بن بیٹھے ہیں اور گلیوں کے اندر کلینک کھول بیٹھے ہیں، اور وہ کہیں کہ ہاں بہت اچھا ہوا عطائی ڈاکٹر بہت آ گئے، اصل ڈاکٹروں کی جو ہے اجارہ داری ختم ہو گئی۔ تو کیا ہوگا؟ لوگوں کے قبرستان جلدی بھریں گے، جلدی بھریں گے، بہت جلدی بھریں گے۔ میرے عزیزو، کسی کی چوکیداری اجارہ داری نہیں، اصل میں کچھ لوگوں کو اللہ دین کی چوکیداری دیتا ہے، اور اللہ رب العزت انہیں اپنے دین کا چوکیدار بناتا ہے اور ان کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے۔ والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، تم نے اللہ کی دین کی حفاظت کرنی ہے، تمہیں اللہ نے اس لیے منتخب کیا ہے۔ یہ علماء ربانیین جو ہوتے ہیں در حقیقت دین کے چوکیدار ہوتے ہیں۔ کوئی ڈاکو ادھر سے آئے تو اس کی سرکوبی کرتے ہیں، کوئی ڈاکو دوسرے رخ سے آئے تو اس کی سرکوبی کرتے ہیں، کوئی بے دین ادھر سے دین کا مذاق اڑائے اس کی سرکوبی کرتے ہیں، کوئی ادھر سے عقل پرست کھڑا ہو جائے اور دین کے اندر نئے فلسفے پیدا کرے اس کی سرکوبی کرتے ہیں۔ یہ بیچارے چوکیدار ہیں، لیکن دنیا کی آنکھوں میں یہ کھٹکتے ہیں کہ جب تک یہ ملا موجود ہے تو دین کی اصلی شکل موجود رہے گی، اس لیے کہ یہ تو کہتا ہے کہ نبی کی صورت بھی ہو، نبی کا لباس بھی ہو، نبی کی داڑھی بھی ہو، نبی کی ٹوپی بھی ہو، نبی کی پگڑی بھی ہو، نبی کے جوتا بھی ہو، نبی کا کھانا بھی ہو، نبی کا پینا بھی ہو، نبی کا خوشی بھی ہو، نبی کی غمی بھی ہو۔ یہ تو پورے نبی کی زندگی دیکھنا چاہتا ہے یہ ملا، ایسا ہے۔ اس کے مسجد اور مدرسے میں جو قرآن اور حدیث پڑھایا جاتا ہے اس کا عملی نمونے بھی اس کے طلباء ہوتے ہیں۔ فلسفے کے طور پہ ان کے ہاں اسلام نہیں پڑھایا جاتا، ایک تاریخ کے نام پہ اسلام نہیں پڑھایا جاتا کہ کچھ اور رہا ہے اور اس کا ظاہر کچھ اور بتا رہا ہے، نہیں، یہ تو پوری نبی کی زندگی دکھانا چاہتا ہے کہ سراپا بھی نبی کی زندگی والی ہو، سراپا، اور نبی والی غیرت بھی ہو، نبی والا حیا بھی ہو، نبی والی غیوریت پن بھی ہو، نبی والی عبادت بھی ہو، نبی کی پوری زندگی زندہ ہو۔ یہ کہاں گوارا ہے اسے؟ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ چند رسم، اگر مسلمان رہنا بھی دنیا میں چاہتا ہے تو چند رسمی عبادتیں کر لے، باقی اس کی ثقافت، معاشرت، تجارت، رہن سہن کے سارے طریقے وہ جو میں چاہوں، اس لیے اسے گوارا نہیں ہے۔ تو اس لیے میرا عزیزو، اس دور میں جو فتنے ہیں وہ بارش کے قطروں سے زیادہ ہے، بارش کے قطروں۔ ہر شخص کی ایک نئی سوچ،
کوئی قبر کے عذاب کے بارے میں بدگمان، کوئی حدیث کے بارے میں شک میں پڑا ہوا، کوئی ائمہ فقہاء اکرام جنہوں نے قرآن حدیث سے امت کے لیے سرمایہ نکالا ان کے بارے میں بدگمان، ہاں کوئی اسلاف کی تحقیق پر اعتماد نہیں کر رہا. یاد رکھیے عقل پرستی اور دوسری چیز عقل شہوت نفس پرستی. جہاں نفس پرستی ہوا پرستی ہوگی اور جہاں عقل پرستی ہوگی وہاں دین کے اندر نئی ایجادات ہوں گی. اسلاف پر جب اعتماد اٹھ جائے گا اور اپنے بڑوں کی تحقیق، یہاں تک کہ صحابہ کی تحقیق پر بھی لوگ اعتماد نہیں کرتے، کہتے نہیں میں تو یوں سمجھا ہوں. اپنی سمجھ دیکھ اور اپنی عقل دیکھ جس میں ظلمت ہی ظلمت ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، شہوت ہی شہوت، پیٹ جسے کہیں کہ اس کی فکر ہے، اور کہتا ہے میری تحقیق یہ ہے، میری تحقیق یہ ہے. الیاذ باللہ. تو فتنوں کے دروازے کھلے. ہر شخص نے ایک نئی دین کی شکل بنائی ہوئی ہے، نئی دین کی ایک صورت بنائی ہوئی ہے ہر شخص نے. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عربان بن ساریہ، حضور نے ایک واعظ فرمایا اور وہ واعظ خطبۃ بلیغۃ ظرفت منها العیون، ایسا خطبہ تھا کہ آنکھیں بہنے لگی. ووجلت منها القلوب، دل ڈر گئے، کانپنے لگے. ایک نے کہا یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے یہ تو اپنی زندگی کا آخری واعظ ہے، ایسا واعظ فرما رہے، آپ ہمیں کچھ نصیحتیں فرمائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا. دوسری فرمایا والسمع والطاعہ، اطاعت، اپنی امیر کی اطاعت کرنا. اور پھر فرمایا جو تم میں سے رہے گا فسیرا اختلافا کثیرا، بہت اختلاف دے گا، فتنے، اختلاف. فرمایا رسول اللہ پھر کیا کریں؟ فرمایا فعلیکم بسنتی وسنتی خلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها. فرمایا اس پر تم پر پھر میرا طریقہ اور میرا خلفاء راشدین کا طریقہ، ابو بکر و عمر و عثمان و علی، ان کا طریقہ تم پہ لازم ہے. تمسکوا بها، مضبوطی سے پکڑنا. وعضوا علیہا بالنواجذ، یہ داڑے نا داڑے، کوئی چیز دانتوں سامنے والے دانتوں سے پکڑے تو کھینچنے سے وہ چیز نکل آتی ہے، مضبوطی نہیں آتی. فرمایا داڑوں سے پکڑنا تاکہ وہ مضبوطی رہے. وعضوا علیہا بالنواجذ. اور فرمایا وإیاکم ومحدثات الامور، دین کے اندر نئی نئی خرافات سے بچنا، اس لیے کہ دین کے اندر ہر نئی بات بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے. تمہیں عرض کر رہا ہوں کہ دین کے اندر بدعات، یہ بدعات عملاً بھی ہوتی ہیں اور یہ بدعات فکری طور پر، نظریاتی طور پر بھی ہوتی ہیں. یعنی سوچ بھی نہیں آ گئی بدعت کی اور عمل بھی نہیں آ گیا بدعت کے طور پہ. اور اس کی بنیادیں دو ہیں کہ جب آدمی نقل پر اعتماد کرنے کے بجائے عقل پر اعتماد کرے. آج کا مسلمان دین کے احکامات کو عقل کے پیمانے میں پرکھتا ہے اور اس کا عقل ناقص ہے اور یہ سمجھتا ہے دین کے حکم میں نقص ہے، دین کے حکم میں نقص ہے، حالانکہ اس کے عقل میں نقص ہے. تو یاد رکھیں دین کا نام ہے نقل کا، عقل کا نہیں ہے. اگر صرف عقل پہ چلیں گے تو ٹھوکریں کھائیں گے. ہاں اپنی عقل کو نقل کے تابع کریں تاکہ رزلٹ صحیح نکلے، نتیجہ صحیح نکلے. دوسری ہوائے نفس، کہ اپنی نفسانی خواہشات کو دین کے اندر داخل نہ کریں. آج کا مسلمان پہلے اپنی خواہش پوری کرتا ہے پھر اس کی دلیل قرآن حدیث سے تلاش کرتا ہے، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈھالے وہ دین کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالتا ہے. بجائے اس کے کہ اپنی فکر کو دین کے مطابق ڈھالے قرآن حدیث کو اپنی فکر کے مطابق ڈھالتا ہے. یہ گمراہی ہے. تو یہ جب دو بنیادیں معاشرے کے اندر رواج پا جائیں گے، عقل اور نفس پرستی، تو پھر فتنوں کی بہتات ہوگی، کثرت ہوگی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق ہدایات دی ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل سے بھی عرض کریں گے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے.